بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکہ میں دو بڑے دشمن تھے جنہوں نے آپ کو بہت تکلیفیں اور اذیتیں دیں، ابو جہل اور ابو لہب۔ عام طور پر لوگ ابو جہل اور ابو لہب کو ایک ہی شخص سمجھتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ ان دونوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا مانتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ابو جہل، جس کا نام عمرو بن ہشام تھا، قریش خاندان سے تعلق تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا کوئی قریبی رشتہ نہیں تھا۔ بعض لوگ جو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا خیال کرتے ہیں، یہ غلط ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب تھے، اور ابو جہل نہ عبد المطلب کا بیٹا ہے اور نہ ہی حضرت عبد المطلب کے خاندان کا ہے، بلکہ عبد المطلب عبد مناف کے خاندان کے تھے، اور ابو جہل مخزومی قبیلہ اور خاندان کا تھا۔ ان دونوں میں خونی رشتہ نہیں ہے۔ ابو جہل کا شجرہ نسب کچھ یوں ہے: ابو جہل بن ہشام بن المغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم القریشی المخزومی۔ ابو جہل جنگ بدر میں اپنے انجام کو پہنچا، جہاں پر اسے دو بچوں حضرت معوذ اور معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زخمی کیا، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی گردن دھڑ سے الگ کر دی۔ تاریخ میں اکثر ابو جہل کو اسلام کا سب سے بڑا دشمن قرار دیا جاتا ہے، جبکہ باریک بینی سے جانچا جائے تو ابو لہب اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ ابو لہب کا اصل نام عبد العزیٰ بن عبد المطلب تھا۔ اس کی اصل کنیت ابو عتبہ تھی، لیکن اس کے والد حضرت عبد المطلب اس کے چہرے کی سرخی کی وجہ سے اسے ابو لہب پکارتے تھے۔ ابو لہب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حقیقی چچا تھا۔ جب ابو لہب کو کسی نے بتایا کہ آپ کے چھوٹے بھائی حضرت عبداللہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے، تو ابو لہب بہت خوش ہوا۔ اس نے ایک لونڈی صوبیہ کو آزاد کیا۔ ابو لہب اسلام کے بڑے دشمنوں میں سے تھا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو ابو لہب نے سخت مخالفت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی پر اتر آیا۔ جب خدا کی طرف سے رشتہ داروں کو دین کی دعوت کا حکم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر قریش والوں کو پکارا۔ جب سارے اکٹھے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر تم پر حملہ کرنے والا ہے، کیا تم میری بات کا یقین کر لو گے؟ سب نے آپ کے حکم پر لبیک کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ہی سچ بولتے تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں خدا کے حکم سے تم کو ایک سخت عذاب سے آگاہ کرنے کے لیے آیا ہوں، جو دشمنوں کے حملے سے زیادہ خطرناک ہے۔ جب آپ نے یہ الفاظ فرمائے تو ابو لہب نے آپ کی مخالفت کرتے ہوئے کہا: غارت ہو تم پر، نعوذ باللہ، تو نے ہم کو اس لیے بلایا ہے۔ اس پر سورہ لہب نازل ہوئی۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغام خدا دیتے تو ابو لہب آپ کو برا بھلا کہتا اور جھوٹا کہتا،
اور کہتا کہ تم اپنے آباؤ اجداد کے دین کو چھوڑ کر اپنا جھوٹا دین پھیلا رہے ہو۔ بعض روایات میں ہے کہ ابو لہب نے کوہ صفا پر چڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے ایک پتھر بھی اٹھایا۔ ابو لہب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتنے مخالف تھا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے عبداللہ کا انتقال ہوا تو ابو لہب بہت خوش ہوا۔ وہ دوڑتا ہوا اپنے دوستوں کے پاس گیا اور کہا کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتبر ہو گئے، یعنی ان کی نسل مٹ گئی، نعوذ باللہ۔ ایام حج میں بھی ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگا رہتا، یہاں تک کہ وہ آپ کو پتھر مارتا، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایڑیاں خون سے تر ہو جاتیں۔ قرآن پاک میں بدبخت ابو لہب کی موت کے بارے سخت الفاظ بیان کیے گئے ہیں، جو کہ حرف بہ حرف پورے ہوئے۔ وہ بہت ذلت کی موت مرا۔ ابو لہب بہت مالدار تھا، جب بھی اس کو خدا کے عذاب سے ڈرایا جاتا تو کہتا، اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سچ ہے تو آخرت کے دن مال و دولت کا نذرانہ دے کر عذاب سے چھوٹ جاؤں گا۔ ابن اسحاق سے مروی ہے کہ جب ابو لہب کی بیوی جمیل کو پتہ چلا کہ میرے خاوند کے بارے میں سورت نازل ہوئی ہے تو وہ ایک پتھر لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مارنے کے لیے مسجد الحرام پہنچ گئی۔ مسجد حرام میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ایک ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آرام فرما رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمیل کی نظروں پر ایسا پردہ ڈالا کہ اس کو صرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نظر آئے۔ اس نے پوچھا، مجھے معلوم ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری مذمت اور رجوع کرتے ہیں، خدا کی قسم اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے سامنے ہوتے تو میں ان کو پتھر مارتی۔ وہ دشمن اور مخالفت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مذمم کہہ کر پکارتے، یہ کہہ کر وہ واپس چلی گئی۔ قریش والے جب مذمم کہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے، اے لوگو، اللہ نے کس طرح ان کو صبر و شکم مجھ سے پھیر دیا۔ وہ مذمم کو برا بھلا کہتے ہیں، میں تو محمد ہوں، اللہ کا آخری رسول۔ ابو لہب قریش کا مالدار آدمی تھا، اس کا سود خوری کا کاروبار بہت وسیع تھا۔ وہ لوگوں کو سود پر چیزیں دیتا اور خود منافع کماتا، یہاں تک کہ اس نے خانہ کعبہ سے سونے کا ہرن بھی چوری کر کے بیچ ڈالا۔ ابو لہب کی اولاد بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت زیادہ دشمن نکلی۔ ابن عساکر اور ابن اسحاق لکھتے ہیں کہ ایک دن ابو لہب کے بیٹے عتیبہ نے یہ ٹھان لیا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر ان کے رب کے بارے میں بری باتیں کہہ کر ان کو اذیت پہنچائے گا۔ عتیبہ بدبخت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور بہت سخت کلامی کی، اور سب سے بڑا جرم یہ کیا کہ چہرہ انور کی طرف تھوکا، مگر وہ ناپاک تھوک چہرہ انور پر گرنے کی بجائے دور جا گرا۔ اس کی گستاخی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی، اے اللہ، اس پر اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو مسلط کر دے۔ عتیبہ اپنے خیال میں بڑا کارنامہ سر انجام دے کر اپنے باپ کے پاس آ گیا۔ ابو لہب نے پوچھا، پیارے بیٹے، تو نے اسے کیا کہا؟
اس نے بتایا میں نے یہ کہا، تو پھر اس نے پوچھا اس پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کہا؟ عتیبہ نے بتایا کہ اس نے یہ بددعا دی۔ یہ سنتے ہی ابو لہب کا رنگ سرخ ہو گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بھی دعا ایسی نہیں جو قبول نہ ہو۔ اب وہ پل پل اپنے بیٹے کا خیال رکھتا۔ ابو لہب ایک دفعہ قافلے کے ساتھ شام روانہ ہوا اور راستے میں ایک جنگل میں گرجا گھر میں انہیں پڑاؤ کرنا پڑا۔ جنگل میں خوفناک جانوروں کا خطرہ تھا، تو ابو لہب کو بار بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بددعا یاد آ رہی تھی۔ ابو لہب نے قافلے والوں سے کہا، چونکہ تم لوگوں پر میرے بہت زیادہ احسانات ہیں، تو میں تم سے ان کا بدلہ یہی چاہتا ہوں کہ آج رات میرے بیٹے عتیبہ کی حفاظت کرو۔ بس تم سارا سامان اس گرجا گھر کے صحن میں جمع کرو اور اس کے اوپر میرے بیٹے کا بستر لگا دو، پھر اس سامان کے ارد گرد تم سب سو جاؤ۔ حبار روایت کرتے ہیں کہ ہم نے ایسا ہی کیا۔ رات جب سو گئے تو جنگل سے شیر آیا، ہم سب کے چہروں کو اس نے سونگھا مگر کسی کو کچھ نہ کہا، پھر سامان کے بلند ڈھیر پر چڑھ گیا، عتیبہ کے چہرے کو سونگھا اور اسے چیر پھاڑ ڈالا۔ ابو لہب کا برا حال تھا، وہ کہے جا رہا تھا، میں جانتا تھا میرا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بددعا سے کبھی نہیں بچ سکے گا۔ ناظرین گرامی، ابو لہب، اس کے بیٹے عتیبہ اور اس کی بیوی کا انجام انتہائی دردناک اور عبرتناک ہوا، کیونکہ اللہ پاک نے سورہ لہب میں پہلے ہی ان کے لیے عذاب کا فیصلہ سنا دیا تھا۔ جنگ بدر کے 7 دن بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو لہب چیچک کی بیماری میں مبتلا ہوا اور گل سڑ کر مرا۔ روایت ہے کہ اس کو ایک ریشے دار دانہ نکلا جو پھٹا، پھر اس سے مزید دانے نکلے۔ اب ان دانوں کی جب بدبو پھیلنے لگی تو اس کی اولاد اور بیوی نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کو اپنے گھر سے کسی ویران کھنڈر میں منتقل کر دیتے ہیں تاکہ یہ بیماری کسی اور میں منتقل نہ ہو۔ اسی بیماری، بدبو اور اذیت میں 7 دن رہنے کے بعد ابو لہب جہنم واصل ہوا اور اس کی لاش 3 دن تک پڑی رہی، کوئی اس کے قریب نہ پھٹکتا تھا۔ لوگوں کو ڈر تھا کہ جو قریب جائے گا اسے چھوت کی وہی بیماری لگ جائے گی جس سے ابو لہب مرا ہے۔ جب بدبو پھیل گئی تو لوگوں نے اس کے اہل و عیال کو کچھ شرم دلائی، اس پر انہوں نے ان تانوں سے تنگ آ کر کچھ حبشیوں کو اجرت دے کر لاش اٹھوائی، جنہوں نے اسے لمبی لکڑیوں پر رکھ کر ایک گڑھے میں پھینکا اور اوپر سے دور کھڑے ہو کر یوں پتھر پھینکے جیسے اسے رجم کیا جا رہا ہو۔ ابو لہب کی بیوی ام جمیل کے نام سے معروف تھی، جو ابو سفیان کی بہن تھی، وہ بھی ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مری، کیونکہ اللہ پاک نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا، اس کی گردن میں مونج کی رسی ڈال کر اسے جہنم میں پھینکا گیا ہے۔ وہ اپنے قیمتی ہار پر فخر کیا کرتی تھی اور شیخیاں مارتی تھی کہ میں یہ قیمتی ہار بیچ کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت میں لگا دوں گی۔ اللہ پاک نے اسی گردن میں وہ توق ڈالا جس سے شیطان بھی پناہ مانگتا ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں اسلام پر چلنے کی توفیق دے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پیاری آل سے بے پناہ محبت عطا فرمائے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔
اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔